دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسی بھی کیا ضد ہے، اس میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور آج کا جو عنوان ہے ہمارا کہ رشتوں کا احترام کرتے کیوں نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور انسان کے معاملات ہوں، ضروریات ہوں، یعنی زندگی کا کوئی بھی ایسا موڑ نہیں جہاں دین اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، لہذا اجتماعی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ جیسے دن میں 5 بار مسلمانوں کو نماز میں جمع ہونے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، ہفتے میں نماز جمعہ میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ یوں ہی اگر عیدین میں دیکھا جائے تو کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو اس اجتماعی زندگی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں، ایک دوسرے کے مسائل کا پتہ چلتا ہے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جب خوشیاں ہوتی ہیں تو خوشیاں بانٹنے کی بھی سعادتیں ملتی ہیں، دوسروں کے تجربات سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور نتیجہ کیا ملتا ہے کہ انسان خود کو خطرے کے وقت جو ہے وہ محفوظ تصور کرتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے احباب ہیں، میرے متعلقین ہیں۔ تو یہ جب ماحول ملتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بڑا ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، ایک بڑی اپنائیت ہوتی ہے، بڑا اچھا ایک اہتمام ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں دشمن کے مقابلے میں بھی اس اجتماعی زندگی کی بہت اہمیت ہوتی ہے، تو لہذا اس برکتوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو رہا یہی کہ اس قریبی یہ سارے ماحول میں اگر وہ جو ملنے والے ہیں ان میں اگر ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے ہمارا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے، تو یہ پیارے پیارے اسلام بھائیوں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور آج ہمارا اس عنوان کو جو رکھا گیا ہے کہ رشتوں کا احترام کرتے کیوں نہیں، تو اس میں انشاءاللہ مبلغین بھی ہیں ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ ان سے بھی ہم کچھ اس حوالے سے سنیں گے۔ یہ جو عرفان بھائی رشتہ، اس حوالے سے آپ کیا بیان کریں گے اپنے تجربات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے تمہید کے طور پر ارشاد فرمایا، انسان مدنی الطبع ہے کہا جاتا ہے، یعنی اس کی طبیعت اور اس کی نیچر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر جہاں بھی لوگ رہتے ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں۔ جہاں بھی جب انسان مدنی الطبع ہوا اکٹھا رہتا ہے تو وہاں اگر وہ لوگ اس کے ساتھ ہوں
کہ جو اس سے ان کا ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے تو اس کو ایک شیلٹر اور تحفظ کا احساس رہتا ہے. بہت اچھا. اچھا پھر اس سے ہوتا یہ ہے کہ دکھ درد میں کوئی ایسا ملتا ہے کہ جس سے اپنا مسئلہ شیئر کیا جا سکتا ہے, وہ اس کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, اور یوں پھر ایک انسان کی زندگی ایک اچھے انداز سے چلتی ہے. پھر جب انسان کبھی اس پر غمی آ جاتی ہے, کبھی خوشی کا معاملہ آ جاتا ہے, تو خوشی میں کچھ ساتھ کچھ شیئر کرنے والا ہو. سم ٹائم بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کسی سے شیئر کروں. اچھا جب وہ کسی سے شیئر کرنے کے لیے افراد ڈھونڈتا ہے, اور اگر وہ اپنے ہوں جو اس کی خوشی میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک دوہری خوشی مل جاتی ہے بندے کو. خدا نخواستہ غم کی کیفیت بھی انسان پر آتی ہے, زندگی میں آیا ہے تو اس وقت بھی اگر انسان کے ساتھ کوئی ایسا ہو جو غم بانٹے, شیئر کرے, تو بندہ ایک ریلیکسیشن فیل کرتا ہے اپنے اندر کہ کچھ نہ کچھ بندے کے غم میں کمی کی صورت ہوتی ہے. تو یوں شریعت مطہرہ میں ہمیں ان چیزوں کی اہمیت بیان کی گئی. رشتہ داری کو اس میں بطور خاص اہمیت دی گئی دین اسلام میں. جیسے مثال کے طور پر رشتے تو مختلف ہوتے ہیں, اور روایات میں مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ رشتہ داروں میں سے اگر ان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے ہوں, ان پر خرچ کیا جائے تو کتنا اس کا ثواب ملتا ہے. مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف چیزیں ارشاد فرمائیں. فرمایا مال ہے, اس کو خرچ کرنے کے مختلف مواقع آپ نے ارشاد فرمائے. اس میں ایک موقع فرمایا کہ انفقتہ فی سبیل اللہ, کہ تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اسی طرح دیگر اس کی چیزیں بھی ارشاد فرمائیں کہ تو اپنے مال کو دیگر معاملات میں خرچ کرتا ہے. اس کے آخر میں جو روایت کے الفاظ ہیں جو ہمارے موضوع سے ریلیٹ کر رہے ہیں, اس میں ارشاد فرمایا انفقتہ علی اہلک, کہ ایک تیرا دینار وہ ہے جو تو اپنے اہل پر خرچ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان جتنی باتیں پہلے ارشاد فرمائیں گی ان میں سے اعظم اجرن کون سا ہے, کون سا دینار زیادہ اجر اور ثواب والا ہے. فرمایا انفقتہ علی اہلک, تیرا وہ دینار جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا یہ زیادہ فضیلت والا ہے. اس کی شرح بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے, اس کا خلاصہ کہ یہ بھی ہے کہ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جن پر خرچ کرنا واجب ہوتا ہے. تو واجب اور باقیہ جو چیزیں گنوائی گئی حدیث پاک میں موسٹلی وہ عمومی طور پر وہ نفل کے حکم میں آتی ہیں. کسی کے ساتھ تعاون کر دینا, کسی مسکین کو دینا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو فرمایا واجب کا رتبہ زیادہ ہے, لہٰذا اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. تو رشتہ داری کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بھی موجود ہیں. قرآن پاک کی آیات اگر ہم دیکھیں, ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. آگے مزید ڈیٹیل بیان کی گئی. فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور ذی القربہ جو قرابت دار ہیں, جو رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک اور مقام میں بڑے پیارے انداز میں اس بات کو بیان فرمایا گیا. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ آیت کریمہ جمعہ کے خطبہ میں پڑھی جاتی ہے, اور بالکل لاسٹ ورڈنگ ہوتی ہے, اور اس میں اس کی نصیحت بھی ہے. نصیحت کہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کا, عدل کا, احسان کا, بلائی کرنے کا, وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور قرابت داروں کو دینے کا حکم ارشاد فرمایا. اچھا یہاں کہتے ہیں نا خون خون ہوتا ہے. جی جی ایک بات کہی جاتی ہے خون خون ہوتا ہے, یعنی اگر مدنی چینل کے ناظرین ایک بات سمجھتے نا, اجتماعیت تو ہے, تعلق تو ہے, بھائی آپ کے 1000 جاننے والے ہیں, مگر جو خون ہوتا ہے نا وہ خون ہوتا ہے. عبدالحبیب بھائی نے ایک سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات کہی کہ ایک گاؤں میں ایک کنواں تھا, اور لوگ اس کنویں سے پانی بھرا کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کسی نے جب بالٹی ڈالی تو تھوڑی دیر ہوئی کہ جب رسی کھینچی تو رسی آ گئی, بالٹی رہ گئی اندر. اللہ. اب بڑا حیران, پھر دوسرا آیا, اس نے بالٹی ڈالی, تھوڑی دیر بعد رسی کھینچی, رسی آ گئی, بالٹی خالی. اب لوگوں کے اندر ٹینشن پیدا ہو گیا, کیا لگتا ہے کوئی بھوت ہے اس کے اندر بھائی. وہ بڑے پریشان, اب پانی سے ہی گزارا ہوتا تھا, اب دیکھنے بھی نہیں جا رہا اندر, کوئی جا بھی نہیں رہا کہ اندر ہے کون, جو بالٹی کھول دے یار, بالٹی اوپر نہیں آتی ہے, اور پریشان. ایک شخص آیا کہنا کہ میں اترتا ہوں نیچے.
کہا ٹھیک ہے آپ اترو ہم پکڑتے ہیں آپ کو. کہا ٹھیک ہے آپ لوگ پکڑنا لیکن اس شرط پہ اتروں گا کہ میرا سگا بھائی بھی اس میں ہو. بھائی سگے بھائی کو بھی شامل کر لیا گیا. اب وہ شخص جب نیچے اترا تو نیچے اتر کر اس نے ایک حیران کن منظر دیکھا کہ کنویں کے اندر ایک بندر تھا. اب ہوتا یہی تھا کہ جو بالٹی نیچے جاتی تو وہ بندر رسی کھول دیتا تھا, تو رسی اوپر بالٹی. اب اس نے کچھ جیب میں ہاتھ واتھ ڈالا تو گڑ ٹکڑا نکلا اس کو. اس نے بندر کو گڑ دیا, وہ بندر نے گڑ لیا, گڑ کھانے لگا. اس نے اپنے کندھے پہ بندر کو بٹھایا اور کھینچا نا, تو لوگوں نے رسہ کھینچنا شروع کیا. اب جیسے ہی رسہ کھینچا اوپر اور وہ شخص کی جگہ بندر نظر آیا لوگوں کو, اور یہ بھوت 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 کر کے بھاگے باہر, سارے بھاگ گئے. سگا بھائی جو تھا نا وہ اس نے پکڑ کے رکھا. اللہ. اب وہ کھینچنے لگا, کھینچ کے جیسے تیسے اپنے بھائی کو باہر نکالا. وہ جیسے وہ نکلا باہر تو سب سے پہلے تو بندر چھدک کے باہر نکلا, پھر بھائی نکلا, وہ باہر آیا. جیسے وہ خیریت سے باہر آیا, لوگ دور دور سے دیکھ رہے تھے, وہ سب جمع ہو گئے. انہوں نے کہا میں نے اسی لیے کہا تھا کہ رسے پکڑنے والوں میرا بھائی بھی ہو. کیا بات ہے. کہ پتا تھا کہ تم ساروں تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤ گے, یہ بھائی ہی ہوگا جو مجھے بچائے گا. کیا بات. تو یہ جو مدنی چینل کے ناظرین جو رشتہ ہے نا, رشتہ اس کو سمجھنے کی کوشش ہو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں, ظاہر ہے یہ بھی نعمت ہے عرفان بھائی, بہت بڑی نعمت. کہ ظاہر ہے اگر کوئی کسی کے ماں باپ حیات ہیں اللہ اللہ, اور جس کے حیات نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. کسی کے بھائی ہیں اور کسی کا بھائی نہیں ہے, فرق ہے. کسی کے پاس بہنیں ہیں اور بہنیں نہیں ہیں, فرق ہے دونوں میں. بچے ہیں, یعنی بچے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کہ اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے, تو کسی نے کہا اللہ کے بندے ادھر دیکھ, جس کے گھر میں بچے نہیں ہیں کتنا تڑپتا ہے. تیرے پاس اگر اولاد ہے, بیمار ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ایک زندگی کا یہ جو ایک سرمایہ ہے, یہ جو حصہ ہے رشتہ داری کا, یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ یہ واقعی ہم تو جن فیملی سے تعلق ہوتا ہے تو الحمدللہ جب گھر میں بھائی بہنیں, ان کے بچے اور یہ خاندان جب جمع ہوتا ہے تو انسان کا ایک سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ یار دیکھو الحمدللہ. اور کئی ماشاءاللہ فضل بھائی گھرانے ایسے ہیں, بڑی راتیں ہوں, جمعہ ہو, اگر ان کے والدین حیات ہوتے ہیں تو خاص کر والد, تو یہ دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک جگہ اہتمام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج امین صاحب آج کا موضوع موجودہ دور کے حساب سے بڑا زبردست موضوع آپ نے اس کا انتخاب فرمایا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس پہ بڑا زبردست رسالہ لکھا ماشاءاللہ, اور اس کا نام ہی رکھا ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے سلو کر لی. انشاءاللہ کہیں کوئی سلسلے میں ٹائم ملے گا تو وہ واقعہ بھی بیان کریں گے. اس کو رشتوں کے احترام کو ہم کہتے ہیں صلہ رحمی. تو صلہ رحمی کے معنی میں فرمائے کہ صلہ کے معنی ہے ایصال نوع من انواع الاحسان, یعنی کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا. اور رحم سے مراد قرابت اور رشتہ داری ہے. بار شریعت میں ہے کہ صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے, یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کرنا. اللہ اکبر. امیر سنت نے لکھا کہ رضا الہی کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کی بدسلوکی پر انہیں درگزر کرنا ایک عظیم اخلاقی خوبی ہے. اور آپ نے قرآن پاک کی آیت کوٹ کی کہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ, ترجمہ کنز الایمان, اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے. یہاں اس کی تفسیر میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ کس طرح ان کا حق دے, یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے, ان سے محبت سے پیش آئے, ان سے میل جول رکھے, ان کی خبرگیری کرے اور ان کی موقع پر مدد کرے. اور فرمایا کہ اگر وہ محارم یعنی ایسے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا یہ سلوک کرے. مزید امیر اہل سنت نے یہاں پر صلہ رحمی کے 10 فائدے بیان کیے کہ اس سے کیا فائدے ملتے ہیں. فرمایا پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے رضا حاصل ہوتی ہے, اللہ خوش ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ لوگوں کی خوشی کا سبب ہے. تیسرا یہ فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے فرشتوں کو بھی خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. چوتھی بات یہ فرمائی کہ مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف. آپ دیکھیں جو کوئی خاندان کا ایسا بڑا ہوگا کہ جس نے سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے رکھا ہوگا, اگر وہ اس دنیا سے بھی چلا جاتا ہے نا تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, یار یہ فلانا جو ہے نا یہ خاندان کا ہیرو تھا,
بھائی خاندان کا ہیرو کیوں تھا؟ کیونکہ اس نے سب کو جمع کر کے رکھا ہوا تھا، یہ سب کو اکٹھا کرتا تھا، ان سب کو ملاتا تھا۔ اس طرح فرمایا کہ شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اس سے عمر بڑھتی ہے۔ مزید فرمایا رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی یہاں میں چاہوں گا کہ میں یہ حدیث پاک کوٹ کروں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہو، ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی عمر میں اضافہ پسند کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑے رکھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تورات میں ہے جو اپنی عمر میں اضافہ اور رزق میں کشادگی چاہتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ صلح رحمی یہ کرے۔ اچھا، اب فرمائے کہ فوت ہو جانے والے یعنی مزید جو فائدے، فوت ہو جانے والے آبا و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں کہ کس طرح یہ آپس میں رہتے ہیں، یعنی انہیں بھی قبر میں اپنی اولاد در اولاد کی خوشی ہوتی ہے کہ وہ مل کے رہ رہے ہیں۔ مزید فرمائے کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور فرمایا کہ وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں رشتہ جوڑنے کے حوالے سے یہ فائدے ہیں۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کے حوالے سے یہ 10 فائدے ہیں۔ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین فی زمانہ اگر یہ دیکھا جائے جو آپ نے باتیں کہی ہیں کہ اسلام جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اسلام جوڑنے کا حکم دیتا ہے، لیکن یہاں آج کل کا اگر ماحول دیکھیں تو چونکہ اس کی بیسک تو یہی نظر آتا ہے کہ دین اسلام کی جو تربیت ہے اس کا فقدان ہے۔ یعنی وہ بات ہے نا کہ جیسے مثال اگر پہلے کے دور میں امی آپ کے ابو کے چچا کا نام کیا ہے تو نہیں پتا ہوتا تھا، اب نہیں ہے، اب نہیں ہے کہ ابو کے چچا کا نام کیا ہے، پہلے پتا ہوتا تھا۔ اور اب تو یوں سمجھے کہ اپنے چچا کا نام بھی اگر وہ دیکھا جائے نا تو پھوپھیا اور یہ مطلب اپنے ہی سگے، یعنی بعض اوقات گیپ اتنا بڑھ جاتا ہے رشتوں میں کہ خود ہماری اولاد اپنے سگے چچا، تایا، پھوپھیا، خالہ جو یوں قریبی رشتہ دار ہیں ان سے نہیں ملا جاتا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین اگر جو ایجڈ ہیں آپ کے گھر میں یا ہم بھی اگر اپنے اس میں دیکھتے تو باقاعدہ ایک یاد آتا ہے، یار صحیح یاد آتا ہے، کیونکہ ہم بلونگ کرتے ہیں مطلب حیدرآباد سے، تو یاد آتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے۔ میں ایک جنازے میں تھا جی فضیل، میں نے وہاں دیکھا، مجھے نظر آئے، صحیح، یعنی وہ جنازہ تھا ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اللہ غریق رحمت کرے، بیچارے بہت ایکٹیو اسلامی بھائی تھے، اور وہ بیچارے آئے گھر پہ اور گھر آ کر عشاء پڑھ کے آئے تھے، بچوں کو لیا چیز وغیرہ دلانے کے لیے، اور بجلی کا تار گرا اور بیچارے کا وہیں انتقال ہو گیا۔ بہت ایکٹیو اسلام میں تھے، مسجد مدرسے بنانے میں ایکٹیو تھے، مگر جب جنازے میں گیا تو مجھے یعنی میں ابراہیم حیدری کورنگی گیا تو میں نے دیکھا کہ آگرہ تاج سے لوگ آئے ہوئے، اس میں اپنے اسلام میں بھی تھے۔ اچھا جیسے وہ اتنی یعنی سائڈ ہی چینج ہے تقریباً، تو میں محسوس کیا، میں کہا دیکھو رشتے کا تعلق، یہ رشتے داریاں جو ہے یہ انسان کی کتنا مطلب یہ بھی ایک سرمایہ ہے، صحیح فرمایا، سرمایہ ہے، ورنہ آج کل کے دور میں مطلب اس معاملے میں نہیں رکھا جاتا۔ اور یاد رکھیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ رشتوں کا لحاظ نہ کرنا اور رشتہ داری توڑ دینا یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ احادیث میں اس میں مضبوطی لانے کا ارشاد فرمایا گیا۔ قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے کہ مسلمانوں پر جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ضروری ہے، ایسے ہی قرابت داروں کے حق ادا کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے عزیزوں قریبوں پر اچھا سلوک بہت ہی مفید ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس سے زندگی موت آخرت سب سنبھل جاتی ہے۔ تو یہ تو جیسا آپ نے بھی جو 10 فائدے بتائے کہ دعائیں کی جاتی ہیں، وہ ایک ایسا پاورفل ہوتا ہے، بالکل پاور ہوتا ہے کہ یار یہ جو خاندان کا یہ مجموعہ جو ہے نا یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اچھا اسماعیل صاحب میں آپ کو بتاؤں، میرے والد صاحب کا پچھلے سال انتقال ہوا، تو ہمارے والد صاحب کے ماموزاد اور یہ سب
یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ ہے، سنا والدہ کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہی ہے. ہمارے تو یہ دونوں میرے ماں باپ تو انتقال کر گئے. میں نے والد صاحب کے جنازے میں یہ اعلان کیا کہ ان کو بہت اپنے کزنس کا اور یہ ہوتا تھا نا، میں نے کہا کہ یہ آگے آ جائیں. رات کو 11 بجے جنازہ تھا حبیبیہ مسجد میں، یہ آگے آ جائیں. آپ یقین کریں کہ ان کزنوں کی 2 صفیں بھر گئیں. ٹھیک ہے نا، 2 صفیں بھر گئیں. اچھا، اور یہ نہیں، یہ اتنی اپنائیت کا احساس کہ ان کے جانے کے بعد کوئی مل رہا ہے، کوئی فون کر رہا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، دعائیں کر رہے ہیں. اب تک وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں فکر نہیں کرنا، ہم آپ کے ساتھ وہ ہیں. یعنی اتنا زیادہ جو ہے نا یہ تعلق کا یہ سلسلہ. تو اچھا، اس میں یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کا ایک معاملہ آپ نے فرمایا، بڑی زبردست حدیث پاک ہے. اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سید المبلغین جناب رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ایک قوم کی وجہ سے دنیا کو آباد رکھتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے مال میں اضافہ کرتا ہے، اور جب سے انہیں پیدا فرمایا انہیں کبھی ناپسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا. کیا بات. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے. کیا بات ہے، کیا بات. اللہ سب وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں کہ وہ ایک محاورہ اپنا اپنا اور غیر غیر ہوتا ہے. اللہ صحیح فرمایا. بعض اوقات اس کے عملی مظاہرے نظر آتے ہیں. جی جی. یعنی ہمارا آج کل جو سسٹم بنتا چلا جا رہا ہے اس میں ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگ جو ہے نا باہر ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا ان کی کڑی ہوئی ساری باتیں برداشت بھی کر لی جاتی ہیں، ان کی باتیں برداشت ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وہی معاملہ اپنے رشتہ داروں میں ہو جائے، کوئی ایسا کر دے تو پھر فوراً اینگری ہو جاتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں. حالانکہ جیسے آپ نے وہ بات چلائی کہ اب جو رشتہ دار ہوتا ہے وہ آپ کو سٹرونگ کرتا ہے، ماشاءاللہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. بات تو ایسی صورتیں فقہا نے بیان کی ہیں کہ جہاں اس پر کوئی اگر دم وغیرہ کفارہ اس کو دینا ہو تو پیچھے لوگ شامل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. کہیں اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس میں لوگوں کو حصہ دیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ یعنی یہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں ہماری کمزوری ہیں. جو آج کل جو ہے نا کانسیپٹ چلا ہے ہمارے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں شریکہ. وہ شریکہ کا کانسیپٹ جو میرے علم میں آیا وہ یوں ہوتا ہے کہ ایسے بھائی ہیں نا تو بھائیوں کی اولادیں ہیں، پھر جو آگے جا کر وہ مال میں شریک ہوتے ہیں بھائی آپس میں والد صاحب کے، تو جب آگے ان کی اولادیں ہوتی ہیں اب مال اور تقسیم ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات اس بات کو لوگ نیگیٹو لیتے ہیں کہ وہ شریکہ ہے، اس سے شاید شراکت داری ہے، تو اب اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے بارے میں اس طرح کی سوچ بنائی جاتی ہے کہ یہ ہم نے اس کو نیچا دکھانا ہے فیملی میں اور آؤٹ آف فیملی میں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ اگر چاہتے تو آپ اس کو اپنی طاقت و پاور بنا لیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یہ انسان کے اپنے سمجھنے اور سوچنے پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. آپ ایک چیز کو اپنی طاقت بنا لیں تو طاقت بن جائے گی. آپ کے الحمدللہ بڑی بڑی فیملی ہے، میں اگر کہیں جاتا ہوں کسی سے معاملات کرتا ہوں تو لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اونچ نیچ ہوگی تو میرے ساتھ ہیں وہ. اور ایک یہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، میرے مال کھا رہے ہیں، مجھے تنگ کر رہے ہیں، میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسا نا مائنڈ سیٹ. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں. آپ اپنے رشتہ داروں کو اپنی پاور سمجھتے ہیں تو آپ کی پاور بن جائیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ جو آپ نے مدنی چینل کے ناظرین جو ابھی اس موضوع سے ریلیٹڈ میں ایک بات لوں گا کہ اگر دوستوں میں کوئی ایسی بات ہو جاتی فیل نہیں کیا جاتا. میں ینگسٹر سے بھی بات کروں گا. جی ہاں، آپ کی سائیکل ہے، آپ کی سائیکل آپ کا دوست لے جائے آپ کو کوئی فیلنگ نہیں ہوگی، کوئی فیلنگ نہیں ہوگی. لیکن اگر چھوٹا بھائی چلا لے تو آپ کی بائک لے جائے، دوست لے جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، توڑ پھوڑ کے رکھ دے تو آپ اس کو پوچھتے بھائی آپ کو تو نہیں لگی، اور آپ کا بھائی لے جائے تو یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہمارے ایک لاجک استعمال کیا جائے یار بادشاہ. یار بادشاہ ہے کہ یاروں میں تو بالکل واری واری ہے، لیکن اگر کہیں بھائی کا معاملہ آ جائے، کہیں بہن کا معاملہ آ جائے تو اس معاملے میں مطلب ہماری بہت کمزوری ہے، بہت کمزوری. اور امیر علیہ سنت نے ایک بڑی پیاری بات ایک اپنی کتاب میں نوٹ فرمائی کہ ایک بزرگ تھے اور ان کا نام تھا حضرت سیدنا ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور فرماتے کہ میں نے بہت سارے حج کیے اور بغیر زاد راکے کیے، مشقت کے ساتھ پیدل حج کیے، بہت حج کیے. تو کہا کہ یہ میرے نفس کا دھوکہ تھا. یہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے پانی کا گھڑا بھر کر لانے کا حکم دیا.
تو میرے نفس پر ان کا حکم بوجھ گزرا. چنانچہ میں نے سمجھ لیا کہ سفر حج میں میرے نفس نے میری موافقت کی فقط اپنی لذت کے لیے اور مجھے دھوکے میں رکھا, کیونکہ اگر میرا نفس فنا ہو چکا ہوتا تو آج ایک حق شرعی پورا کرنا یعنی ماں کی اطاعت کرنا اس نفس کو کیوں دشوار لگتا. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر میرا دوست مجھے فون کر لے بیمار ہوں ہاسپٹل جانا ہے, یار کتنے دن اسپتال میں رہ جاتے ہیں, صحیح بات. اور سگا بھائی داخل ہو کر آ بھی گیا گھر پر ہے نہیں ہے. عجیب و غریب حال ہے. یہاں تک ہوا کہ نگران سنا ایک جگہ پتہ نہیں بھائی کا ہی واقعہ سنایا تھا کہ وہ بھائی کہیں دور رہتا ہوگا, اب وہ بیمار ہو گیا تو جا نہیں پا رہا تھا, خیر کسی طرح جبرن کیرن پہنچا ہوگا. اب وہاں جا کر جب وہ دیکھا تو حالت زیادہ خراب تھی, تو اس طرح سے وہ عیادت کر رہے ہیں کہ بس وہ اب آپ موقع قریبی ہے تو بس وہ یہ کہ قریب مر گیا, قریب مر کے تو سب کچھ میں ابھی کر لوں, عیادت بھی کر لوں, تعزیب بھی کر لوں تاکہ وہ بعد میں آنا نہ پڑے. اللہ یعنی ایسا عجیب و غریب حال ہے. واقعی میں نے اس واقعے کو پڑھ کر کہ پیدل حج کیا تو کہا کہ میرے نفس میں تو اسی طرح جو وہ کام کہ اگر ہمارا کوئی دوست بول دے تو ہم اس سے پوچھتے بھی نہیں جانا کہاں ہے, اور بیٹھ گئے وہ پورا شہر گھوم گھام کے مطلب سارا ٹائم گزار کر آ گئے. اور اگر ہمارا کوئی سگی بہن کا معاملہ ہو, سگے بھائی کا معاملہ ہو, تو ہمارے پاس جو ہے ان کے لیے وقت نہیں ہوتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو صلہ رحمی ہے, یہ جو ان کے حقوق ادا کرنے کی جو ثواب ہیں, اس کے اوپر نظر کریں کہ علماء نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے احادیث مبارکہ اور روایات جو بیان کی ہیں وہ الحمدللہ اس کی برکتیں ہیں. اس کی برکتیں کہ جیسے آپ نے بیان کیا کہ ان کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے, جو اولاد پر خرچ کیا جاتا ہے, یہ بھی ہے. دوستوں میں دعوتوں میں ہزاروں روپے اڑا دیں گے اور گھر میں پتہ چلے گا گھر والوں کو کھانا بھی نہیں ہے, اور آج رات کھانا کھا کر اور خوب ہوٹلنگ کر کے ہم گھر پہنچے اور گھر میں ہمارے بچے جو ہے وہی سکھا ساکھا سا کھا رہے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اگر اس معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو جائے, کوئی اچھی ان کے ساتھ اپنائیت والی بات ہو جائے, یہ محسوس نہیں ہوتا فضیل بھائی کہ اس چیز میں ہماری بہت ساری کمزوری ہے. حضرت وہ تو یہ ہے نا کہ بھائی باہر جائیں تو دوستوں کے اندر جو ہے نا وہ بالکل جھکے کہ بھائی سارے دوست کہہ رہے ہیں یار اس سے اچھا تو بات کرنے والا اور جو ہے نا وہ رحم دل کوئی آدمی ہی نہیں ہے. مگر یہی جب گھر کے دروازے پر پہنچیں تو دروازہ بجانے کا اسٹائل اتنا خطرناک ہوتا ہے, اور اگر وہ تھوڑا دیر سے وہ کھل جائے تو گھر والوں کے اوپر یوں سمجھے کہ آدمی برس پڑتا ہے. تو بات جو آپ نے فرمائی یہی درست ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ گھر والوں کا حق ہے. یہ بھی فرمایا نا کہ باپ کے بعد دادا کا رشتہ ہے, بڑے بھائی کا حق ہے. فرمایا بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر اس طرح ہے جس طرح کہ باپ جو ہے نا اس کا اولاد کے ساتھ ہے. اب یہ معاملہ جو آپ نے بھائیوں کا فرمایا نا, اس کے اندر دونوں کا معاملہ ہے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو باپ کی طرح عزت دے, اس کی رسپیکٹ کرے اور یہ دیگر معاملات کرے, اور بڑا بھائی اپنا پیٹ کاٹ کے بھی جو ہے نا وہ چھوٹے بھائی کو یوں سمجھے کہ کھلائے, اس کا خیال رکھے, اس کی دیگر ضرورتوں کا خیال رکھے کہ اسے اس کے باپ کی جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ کمی محسوس نہ ہو. کیا بات, تب تو جو ہے نا یہ ٹھیک ہے. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اپنے بھائی کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہیں کرتا. اور یہ اس کے جب ہوتا ہے نا کہ مالدار آدمی اور جب جا رہا ہے دنیا سے چلا گیا, اب جو پہلے دن ہی پھڈا شروع ہوتا ہے بٹوارے کا, جو جائیدادوں کی تقسیم کا. تو عبدالحبیب بھائی نے ایک بات کہی کہ یار ایک شخصیت سے میری ملاقات ہوئی تو کافی مالدار تھی, تو جب وہ گئی تو میں تعزیت کے لیے گیا, تو بڑے بھائی جو تھے ان کے ساتھ میری تھوڑی الگ سلگ تھی. تو اس نے کہا کہ یار دعا کرو یار, کیا ہوا کہ یار والد صاحب کا انتقال تو ہو گیا لیکن یار بس وہ جائیداد کے تقسیم میں نا ہمارا آپس میں کافی معاملہ خراب ہو گیا ہے. اللہ. تو کہا کہ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھو یار دل بڑا کرنا, اگر کوئی اپنا جاتا ہے نا جانے دینا یار, خون ہوتا ہے. واہ, کیا لفظ کا خون ہوتا ہے. یہ جو نا پیارے اسلامی بھائیو, یہ آپ نوٹ کریں, ایک چھت کے نیچے رہ رہے لیکن ایک چھت کے نیچے بھی ہماری محبتیں نہیں ہیں, دیواریں کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہیں, دیواریں کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ شیطان کا, یہ نفس کے یہ بڑے دھوکے ہیں, کیونکہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے, عمر زیادہ ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے, مال خرچ کرتے صدقہ خیرات کا ثواب ملتا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارے رشتے ہیں نا
ماں باپ کے ساتھ رشتے, یعنی ویڈیوز اب تو آ رہی ہے نا, ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ماں کو مار رہا ہے. ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی تھی, میں تو حیران ہو گیا. تو اس کی ماں بوڑھی تھی, اب ظاہر گھر میں کچھ ہوگا پرابلم, اس نے ماں کو جس انداز سے نکالا گھر سے باہر اور دھکا دے کر باہر پھینکا, اور وہ جو بوڑھی عورت ہے وہ جس طرح کھڑی ہو کر وہ بالکل لڑکتے لڑکتے جس طرح آگے بڑھی, تو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. تو آج اگر ہم کسی بھی مقام پر پہنچتے ہیں نا, یاد رکھیے ماں باپ کی, بھائی بہنوں کی, اولاد کی, گھر والوں کی یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا, یہ اس کا صدقہ ہوتا ہے. آپ اور ہم میں کوئی ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ جناب مارکیٹ میں 100 دکانیں ہیں, بھائی آپ کی دکان چل رہی ہے, آپ کے کلاس میں جو ہے وہ 100 اسٹوڈنٹس ہیں, آپ فرسٹ آ گئے, آپ کے جناب اتنے سارے مطلب تعلقات ہو گئے اور ہر کوئی آپ کو ویلکم کر رہا ہے. بھائی ایسا کیوں ہے, لوگوں کو اتنا رش ہے, آپ کو اتنا ویلکم مل رہا ہے؟ کسی کی دعا ہے, کسی کی دعا ہے. صحیح فرمایا. اور اس چیز کو اگر سمجھ میں آ جائے نا, بلکہ کسی جگہ پڑھا تھا عرفان بھائی, ایک شخص تھا, اس نے اپنے بیٹے کو پڑھایا, بیٹے کو پڑھا لکھا کر اچھا آدمی بن گیا, وہ شہر چلا گیا, وہ شہر جانا کے اس نے بزنس کیا, بزنس کر کے جناب بہت کمایا. ایک دن اس نے اپنے باپ کو بلایا, باپ گاؤں سے آیا تو اب وہ باپ کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے فیکٹری لے کر گیا. اچھا فیکٹری بھی اس نے ٹھیک ٹھاک بنائی تھی, وہ بڑے بڑے اپارٹمنٹ اور بلاکس اور اس طرح سے. اب ابا کو دکھانے لگا, ابو یہ دیکھیں یہ. اب باپ تو بڑا حیران اور خوش بھی ہو رہا ہے, دکھا کے فیکٹریوں میں دکھایا کہ آدمی کام کر رہے ہیں, یہ یوں. اب جس جگہ جاتا تو اپنے بیٹے کی عزت دیکھتا کہ اور اتنی عزت. اب وہ اپنے چیمبر میں لے کر گیا, وہ اوپر ٹاپ فلور پر, وہاں سے اپنے والد کو دکھا رہے تھے کہ یہ سارے میرے شعبے ہیں, بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے تھے. تو باپ تو گھوم کے اس کے تو خون بڑھ گیا. اب وہ بیٹا جو نا وہ بھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے کچھ دیکھ رہا تھا, تو اچانک محبت سے باپ اس کے پاس آیا اور آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا, بیٹا بتاؤ دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی کون ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں. اب جیسے ہی اس نے میں سنا نا تو اس کا دل ٹوٹ گیا باپ کا, کیونکہ ظاہر اولاد اس کی تھی. وہ تو کہتا بیٹا میرا نام لیتا کہ ابا آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کی اولاد کو دیکھو اللہ نے اتنا نوازا ہے. اب باپ بجھ گیا بالکل نا, اس کا موڈ ہی چینج ہو گیا. تھوڑی دیر بعد کہنا اچھا بیٹا میں اب چلوں, میں جا رہا ہوں. بیٹے کہا ٹھیک ہے ابو. تو جاتے جاتے اچانک پھر کوئی موضوع چھڑا, تو پھر دروازے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا بیٹا بتاؤ دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی کون ہے؟ تو کہنا آپ. اب جیسے آپ سنا تو وہ حیران ہو گیا, واپس آ گیا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹا میں نے جب تجھے پہلے پوچھا کہ دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی کون ہے تو تم نے کہا میں, اور اب جب میں جانے لگا تو تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ آپ, تو اتنا فرق کیوں ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابو جب آپ نے پہلے پوچھا تھا نا تو آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا ہوا تھا, اللہ, تو اس لیے جب آپ نے پوچھا خوش نصیب کون ہے تو کہا میں, کیونکہ میرا ہاتھ رکھا ہوا ہے آپ کا, اور جب آپ کا ہاتھ ہٹ گیا تو خوش نصیب تو آپ ہی ہیں. میں تو اس وجہ سے ترقی کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کی دعائیں ہیں. کیا بات. تو ان چیزوں کو پیارے اسلامی بھائیوں سمجھنے کی کوشش کریں, اور ان چیزوں کی جو ہمارے معاشرے میں ہمارے بڑوں نے ہم کو تعلیمات دی ہیں. جی ہاں, میں اس وقت جو والدین ہیں میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں. آپ ذرا سا آنکھ بند کر کے تھوڑا پیچھے جائیں, ٹھیک ہے. ہم نے آج کل کے حالات بگاڑ دیے, اپنی اولاد کو وہ ماحول نہیں دیا, لیکن ہم اپنے بچپن میں دیکھیں, ہمارے بچپن میں بالکل عرفان بھائی میں ایسے ہی تصور کر رہا تھا, ابھی چند دنوں پہلے اپنی والدہ سے بات کر رہا تھا کہ میرے دادا اللہ ان کو غریق رحمت کرے, مجھے یاد ہے کہ عرفان بھائی کھانا ساتھ کھانا ہے, بالکل پابندی. اچھا پھر باقاعدہ رمضان شریف آئے تو تراویح پڑھ کر آئے, تو ہمارے گھر میں باقاعدہ سارے میرے چچا, تایا, والد صاحب, پھر ہم کچھ تو جو سمجھدار تھے ہم سب قرآن پڑھتے تھے, یعنی 1.25 پارے کی تلاوت ہوتی تھی. اور ماشاءاللہ اتنا ایک اہتمام ہوتا تھا بڑی راتوں میں کہ ہر گھر میں جانا, پھر کوئی خوشی غمی کی خبریں, پہلے کو موبائل تو تھے نہیں, یوں گھر گھر پہنچانا, گھر جانا, پھر وہ شادیاں تو وہ غمی, تو وہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب. یعنی مجھے یاد ہے مجھے مدنی چینل کے ناظرین کہ دادا کا جب انتقال ہوا تھا 40 دن کنٹینیو ہم سب گھر والد صاحب, چچا, تایا اور بچے, یہ سارے کنٹینیو ان کے قبر پر روزانہ فاتحہ کے لیے جاتے. اور آج کہاں ہیں؟
والد صاحب کی قبر کہاں ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو کہوں گا، بارش ہوئی نا، آپ کے گھر میں تھوڑا سا پانی ٹپکا، آپ نے دیکھا تو آپ کے والد صاحب کی قبر یاد ہے آپ کو؟ دادا کی قبر یاد ہے؟ ہو سکتا ہے دادا کے چھوڑے ہوئے گھر میں آپ رہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے والد صاحب کے چھوڑے ہوئے بزنس کو آپ کر رہے ہیں، ان کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن والد صاحب جن کو، یعنی آپ سوچیں یار، اتنا بڑا گھر تو ہم کو دے دیا انہوں نے، معذرت کے ساتھ ہم نے ان کے لیے صحیح طور سے قبر بھی نہیں ڈھونڈی تھی، بھیج دیا تھا اپنے آدمی کو، بھیج دیا تھا کمیونٹی والے کو کہ جناب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، قبر کھود لینا۔ ارے اللہ کے بندو، دیکھتے تو صحیح قبر کھودی کیسی ہے، اگر آپ دیکھتے تو صحیح کہ گاڑی کا اہتمام کیا کیا، آپ تو ایئر کنڈیشن کار میں چلے گئے، آپ کے والد صاحب کا جنازہ جس بس میں لایا گیا اس بس کی حالت کیا تھی، فاتحہ کا کیا سلسلہ تھا، پھر وہ قبر جو ہے وہ آپ نے تو درخت کی نشانی لگا لی، وہ قبر بھی کھو دی آپ نے۔ والد صاحب جن کے چھوڑے ہوئے بزنس پر آپ اتنا پھل پھول رہے، ان کے سالانہ فاتحہ کی تاریخ بھی یاد نہیں ہے آپ کو۔ آپ کی دادی جان جو آپ کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتی تھی، آپ ان کو بھول گئے۔ آپ کے وہ بڑے بھائی جنہوں نے نوکریاں کر کر کے آپ کو پڑھایا لکھایا، آپ اتنے بڑے اسٹیٹس پہ پہنچ گئے، اتنا بڑا نام ہو گیا آپ کا، آج اس بھائی کو آپ بھول گئے، فون کرنا بھی بھول گئے۔ آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، دنیا کے ویلفیئر چلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ، یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں بالکل۔ اور دیکھیں نا، دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں دو بنیادی معاملات، جو یہ دو بنیادی چیزیں جو مسلمان کرتے ہیں مال کے طور پہ، ایک ہے زکوٰۃ، صدقات، فطرات نکالتے ہیں، اس میں کیا فرمایا کہ پہلا حق جو ہے یہ رشتہ داروں کا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو کیا فرمایا کہ ایک حصہ غریبوں کو دے دو، تو ایک حصہ رشتہ داروں کو بھی تقسیم کرو۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ رشتہ داروں کو اہمیت دی گئی، اور ایک حصہ جو ہے وہ چاہے تو اپنے گھر کے لیے یہ رکھ لیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے ہی اگر آپ دیکھیں، دور رسالت، وہ کیا چیز تھی جو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے آئی، ٹھیک ہے نا، وہ آپ چچا تھے۔ تو اس طریقے سے یعنی اسلام نے بھی، اسلام میں شروع سے ہی یہ کتنا زبردست کانسیپٹ جو ہے یہ رشتہ داری کے حوالے سے یہ رہا، اور اس کی کتنی مطلب برکتیں ملی ہیں۔ جو امیر سنت نے جو رسالہ ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے شروع کر لی، اس کا یہ مختصر سا واقعہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران فرمایا کہ ہر قاطع رحم، یعنی رشتہ داری توڑنے والا، ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھا، اپنی پھوپھی کے ہاں گیا جس سے اس کا کئی سالہ پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا کہ تم جا کر اس کا سبب پوچھو کہ آخر ایسا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیوں کہا۔ تو اس نے، وہ گئے اور جا کر اعلان کی حکمت پوچھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو، اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ بتائیے کتنا زیادہ اس کا یوں سمجھے کہ یہ معاملہ ہے۔ اچھا، اس میں حاجی مین صاحب اگر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں کہ بھائی رشتوں کا احترام کرتے کیوں نہیں، اس کا سب سے جو ایک بنیادی جو پوائنٹ ایک سمجھ میں آتا ہے نا، وہ ہے مال۔ اس میں جو ایجڈ ایسے افراد ہیں کہ جن کا کام کاج کرتے کرتے بچے ہو گئے ہیں، یہ انہیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد لڑے کرے، اپنی زندگی میں ہی شریعت مطہرہ نے جو انہیں حکم دیا کہ بھئی حیاتی میں سب کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے، اس پر یہ چلیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اچھا، انتقال ہو گیا تو ہر ایک یہ کہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے، جو شریعت نے حق رکھا ہے وہ ضرور وہ ہے، مفتی اسلام کے پاس جائیں، اس کا وہ کریں، مگر اگر میرا کسی کے پاس چلا گیا تو دل سے وہ کہہ دے کہ بھائی میں راضی ہوں، جیسے کہ نا خون خون ہے، بھلے دل بڑا رکھنا، یہ دولت آنے جانے والی چیز ہے، ٹھیک، اور یہ کہ اس پر وہ رہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دن پھیر دیتا ہے، غریب ہوتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات دولت کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے نا بالکل گھاس نہیں ڈالتا ہے، جو غلط ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اس کے بالکل اپوزٹ ہیں، جنہیں اللہ نے مال و دولت دی، اب وہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے اور اتنی عاجزی کا مظاہرہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہر شخص ان کی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ کہ ان چیزوں کے حوالے سے اگر یہ غور کریں تو بہت اچھا سلسلہ ہوگا۔ جو بیان کیا نا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی چونکہ شریعت و سنت کا درس دیتی ہے، ایک روایت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی
جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کی بھلائی کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے۔ اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ اللہ یہ روایت جب میں نے پڑھی نا تو مجھے امیر علیہ السلام کا ایک قول یاد آیا کہ اپنے زکوٰۃ کا حساب لگائیں اور اپنے حاجت مند غریب رشتہ داروں کو دیں۔ پہلے یہ قریب رشتہ داروں کو دے کے پھر بچ جائے تو کچھ ہمیں بھی دے دے کہ دعوت اسلامی اتنا بڑا کام کر رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں ان کی طرف نظر کریں، ان کی طرف توجہ دیں اور اس معاملے میں ان کے حقوق پورے کریں۔ سب دعوت اسلامی کی بہاروں میں سے ایک بہار ہے، یعنی موقع بھی وہ پیک پر ہے، ہمیں فنڈ بھی چاہیے ہم سب کو سارے کام کاج کرنے کے لیے، لیکن امیر اہل سنت کی یہ سوچ کہ شریعت مطہرہ کے مطابق سارا کام کرنا، سبحان اللہ، اور اس کا اعلان مدنی چینل پر اس طرح کرنا کتنی ترغیب کا ذریعہ بنتا ہوگا، کتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہوگا، بالکل، اور پھر آگے صدقہ جاریہ اور ثواب کا ذریعہ بنا ہوگا۔ ایک روایت اس والے سے جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہمارے ہاں تو نارملی کیا ہوتا ہے، ہم یہ گمان کرتے ہیں رشتہ داروں میں ٹھیک ہے، رشتہ دار ہیں، ہونا چاہیے، حق بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو ہے معاملے میں الٹا ہمارے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں ہم کیا کریں، بعد کا ذہن میں بات آ بھی جاتی ہے۔ تو ایک روایت اس حوالے سے میں نے پڑھی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو ہماری دعوت اسلامی کی مطبوعہ کتاب ہے فیضان ریاض الصالحین، اس کی شرح انوار المتقین، ریاض الصالحین کی شرح، اس میں یہ روایت بیان کی گئی مسلم شریف کے حوالے سے۔ اس میں یہ ہے، راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابتاً، آقا میرے رشتہ دار ہیں، اصلہم ویقطعونی، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، اللہ ملاتا ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں، اور وہ قطع رحمی کرتے ہیں، اللہ واحسن الیہم ویسیئون الیہ، میں اچھا سلوک کرتا ہوں، احسان کرتا ہوں، بھلائی کرتا ہوں، وہ برائی کرتے ہیں میرے ساتھ۔ آگے مزید بھی الفاظ ہیں، تو انہوں نے یہ پوچھا آخر میں آ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر ایسے ہی ہے جیسا تم نے کہا ہے کہ جو تم رشتہ داری اچھا سلوک بھی کر رہے ہو، تم اپنا حق ادا کر رہے ہو، اگر ایسا ہی ہے تو تم ایک فرمایا انگارہ ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، ارشاد فرمایا، اور ولا یزال معک من اللہ ظہیر، فرمایا تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا ان کے مقابلے میں، ما دمت علی ذالک، جب تک تو اس پر رہے گا۔ یعنی انہوں نے تو یہ کہا، اس میں ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی، ایک مقام میں پڑھ رہا تھا، اسی کی تشریح میں لکھا تھا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل نے تو یہ کہا کہ جو میرے فیملی ممبرز ہیں وہ میرے ساتھ یوں ٹریٹ کرتے ہیں، تو بجائے یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بلائیں، انہیں سمجھائیں، یہاں تو انہی کو سمجھایا جا رہا ہے، اللہ جو یہ اچھا درست کام کر رہے ہیں ان کو اس کام کو کنٹینیو کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس کو ختم کر دیں، چھوڑ دیں، اگر وہ ان کو بلا بھی ان سے پوچھتے ہیں، ان کو یہ ترغیب دلائی گئی کہ تمہارے ساتھ ایک مددگار ہوگا ان کے مقابلے میں، تم اپنے کام کو کنٹینیو رکھو۔ اور یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، تو حدیث پاک میں بھی نا کہ جو ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو توڑے تو تم اس کے ساتھ جوڑو، اور جو تم کو محروم کرے تم اسے عطا کرو، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور یہ جو انداز ہوتا ہے نا کہ بھائی اس نے مجھے گھورا، تو بھائی آپ محبت سے دیکھ لو اس کو، اس نے مجھ سے سلام نہیں کیا تو بھائی آپ سلام کر لیں اس کو، اس نے مجھے مطلب منہ چڑھا کر بات کیا تو آپ مسکرا کر بات کر لیں۔ تو یہ ایک ہے کہ وقتی طور پر اس میں تھوڑا سا جھکاؤ ہوتا ہے، لیکن یہ جو جھکاؤ ہے نا پیارے اسلام بھائی، جیسے کہا کہ یہ بھی نعمت ہوتی ہے، جی ہاں یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ بعض کا اسٹیٹس تھوڑا بڑھ جاتا ہے، مکان اچھا ہو گیا، گاڑی اچھی ہو گئی، پیسے زیادہ ہو گئے تو اب وہ کسی کو خاطر بھی نہیں لاتا ہے، اور بعض مطلب بچھ جاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں تو اس کو برکت ملتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ساتھ میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں کہ بعضوں کا جب یہ ہم سنتے ہیں نا ایسی باتیں، اب سننے والا بھی سوچ رہا ہو کہ یار واقعی یار فلاں نے یوں ہی کیا تھا یار، اب ہم سارے فلاں کو یاد کر رہے ہیں کہ جس نے یوں کیا، بھائی میں کیا کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھول جاتا، اپنے آپ کو تو بھی دیکھ، بھائی تو کسی کا بھائی ہے تو بھی تو بھائی ہے کسی کا،
چلو اس نے آپ کو فون نہیں کیا تو آپ نے فون کیا، اس نے آپ کی خیریت نہیں پوچھی آپ نے پوچھی، اس نے آپ کی مدد نہیں کی آپ نے مدد کی. تو یہ جو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، تو یہاں پر گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی سن رہا ہو تو وہ فوراً ہاں میرے بچوں کے ابو تو یوں ہی کرتے ہیں، میرے شوہر یوں ہی کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات جو طاقت ہوتی ہے نا، حوصلہ جو بڑھتا ہے، یہ حوصلہ بھی گھروں سے ہی، رشتوں سے ہی حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. میں نے ایک بات پڑھی کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو اس نے ایک مزدور کو دیکھا. وہ مزدور جو ہے نا وہ اینٹ اٹھا اٹھا کر 5ویں منزل پہ پھینک رہا تھا. اب وہ بڑا حیران کہ یار ایسی اس کی طاقت، وہ اٹھا اٹھا کے 5ویں منزل پہ پھینک رہا ہے. تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یار بڑا طاقتور آدمی ہے، ایسا یار اس کی اتنی طاقت ہے. تو اس نے جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ مزدور جو نا بڑا خوش باش ہے، گھر میں بھی بڑا اچھا ماحول ہے کہ جیسے یہ گھر جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کے لیے گرم پانی رکھتی ہے، یہ جا کے نہاتا ہے، جیسے نہا کر باہر نکلتا ہے تو گرما گرم کھانا بچھا ہوا ہے، کھانا کھاتا ہے تو بچے آ جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ گپ شپ یہ وہ کر کے، اور رات کو یہ مزے سے سو جاتا ہے، صبح فریش اٹھ کر یہ واپس آ جاتا ہے. تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک اس کا یہ معاملہ ہے. تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے اس کے اندر طاقت آ گئی. کہاں کہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی. کہا اچھا چلے میں آپ کو اس کا رزلٹ دے دیتا ہوں. تو اس وزیر نے کسی عورت کو اس کے گھر بھیجا. اب اس عورت نے جا کر جو ہے نا اس کی بیوی کے کان بھرے کہ تو اپنے شوہر کا اتنا خیال کرتی ہے اور شوہر اتنا ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے اور یہ تو فلاں کے چکر میں ہے اور یہ تو تجھے چھوڑ دے گا عنقریب. اب اس نے جب یہ باتیں سنی تو وہ تو ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. ایک دم سے اس کا موڈ آف ہو گیا تو لیٹ گئی. اب جیسے ہی مزدور گھر آیا تو پانی نہیں ملا گرم. خیر اس نے ٹھنڈے پانی سے جیسے تیسے نہایا. اب باہر نکلا تو دسترخوان بھی نہیں. کمرے میں گیا تو بیگم لیٹی ہوئی ہے. تو بھائی کیا ہوا؟ کہ میرے سر میں درد ہو رہا، آج خود ہی کھانا کھا لو. اب دیکھا تو وہ صبح کا کچھ بچا کچا پڑا وہ کھایا اس نے. اب بچے بھی آئے تو موڈ ہی چینج ہو گیا اس کا، بچوں کو بھی لفٹ نہیں کرائی. رات بھر یہ کروٹیں بدلتے جیسے تیسے سو سا کے گیا کام پہ. فریش تو تھا نہیں. بہرحال 1 دن 2 دن 4 دن کے بعد جب دیکھا نا اس کو اینٹ پھینکتے ہوئے تو دوسری منزل پہ جا رہی تھی. وہ 5ویں منزل کی جو طاقت تھی نا خود بخود ختم ہو گئی. تو یہاں جو گھر کا جو ماحول ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں، یعنی میں ایڈریس اگر خواتین سے کروں، لیڈیز سے کروں، کہ جو گھر کی عورتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کا مرد جو ہے وہ اچھا کما کر اچھا، تو اس کو گھر میں ماحول دینا پڑے گا. بچوں کو بھی اپنے والدین کی اچھی ریسپیکٹ کرنی پڑے گی. بڑا بھائی اگر جاتا ہے، اگر کوئی انٹرویو دینے جاتا ہے، بھائی وہ کس طرح سے دھکے کھا کر، کس طرح سے اس نے فیس کر کے انٹرویو دے کر آیا. ہاں آج ہوا کہ نہیں ہوا کچھ. اب اس کو جب اس طرح کا انداز ملے گا تو یہ مزہ نہیں ہے. تو اگر مثال آپ کا شوہر ہے تو ظاہر ہے اس کو اچھا ماحول دینا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ سب ایک دوسرے سے کیا خیال ہے، تعلق اگر یوں مضبوط ہوتا ہے تو ہی یہ سارے معاملات یہ بنتے ہیں. اور اگر گھروں کے اندر یہ مطلب ترکیب نہیں ہوتی تو پھر یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. اچھا آپ نے جو یہ بات اسلامی بہنوں کے حوالے سے فرمائی، اسلامی بہنوں کا بڑا اصل کردار ہے. لیڈیز خواتین کا، لیڈیز کا بہت اصل کردار ہے. وہ چاہیں تو رشتہ داریوں کو پھلیں پھلائیں، یہ کریں، اور یہ چاہیں تو یہ تو شوہر کے کان بھر دیے یا پھر جو ہے نا بھائی کے کان بھر دیے، اور یہ رشتہ داریاں جو ہے نا یہ ٹوٹ جاتی ہیں. اچھا دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہمارے ماحول میں یہ ہے، وہ ایک یعنی جو ہمارے انوائرمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کچھ تھوڑا آگے بڑھا، اب اسے کوئی بھی نقصان ہوا یا کوئی بیمار ہوا یا کوئی کاروباری نقصان ہوا تو فوراً جو ہے نا وہ رشتہ دار لپیٹ میں آتا ہے. وہ جو ہے نا فلانا وہ صحیح طریقے سے ملتا نہیں، لگتا ہے اس نے کچھ کروایا ہوگا. یار وہ ہمارے خالہ جو ہے نا یہ اس معاملے میں خوش نہیں ہے، ہماری پھوپھی جو ہے نا ان کے بچے اس معاملے میں ہم سے خوش نہیں ہے، فلانا جو ہے نا یہ اس معاملے میں ہم سے خوش نہیں ہے، لگتا ہے ضرور اس نے یہ کروایا ہے. اب بھائی پتہ چلا نقصان اس کا ہوا ہے اور سارا کا سارا خاندان جادوگر بن گیا. ٹھیک ہے نا، جادو کے زور سے یہ سارا. تو اس طرح کے معاملات یہ نہیں ہوتے. اصل کچھ ہماری بھی غلطیاں کوتاہیاں یہ ہوتی ہیں. پھر ہم جب دیکھتے ہیں، دیکھیں نا اچھے طریقے سے ملنے والے سے کون اچھے طریقے سے نہیں ملے گا؟ سب اس سے ملیں گے، سب اس کی رسپیکٹ کریں گے. بھائی عزت دو تو عزت پاؤ گے، اور عزت
نہیں دیں گے تو ظاہر بات ہے کوئی بھی رسپیکٹ وہ نہیں کرے گا. تو عورتوں کا بڑا اصل کردار ہے. اچھا اس میں بھی یہ کروانے میں یہ اس نے کروا دیا وہ کروا دیا فلانے نے یہ زیادہ خواتین لیڈیز جو ہے نا یہ ان کا بڑا یہ معاملہ ہے کہ بھائی یہ ان کے دماغ میں ہی آ جاتی ہے بھائی کسی نے ہمارے رشتہ دار نے کروا دیا. ایسا نہیں ہوتا. رشتہ دار سارے کے سارے جادوگر نہیں ہے. اتنا ٹائم ہوگا جا کے جادو کرواتے رہے تو بس یہ ہمارے یہ بیٹھ گئی رشتہ داروں کے خلاف. یہ بدگمانی ہے نا, بدگمانی آئی تو اب رشتوں کے اندر یہ فرق شروع ہو گیا. مجھے آپ کی بات کرتے ہوئے ایک واقعہ یاد آ گیا. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ, آپ کے اپنے بھائیوں سے برادرانہ تعلقات کتابوں میں لکھے اور کمال کے واقعات. کیا بات. ایک واقعہ جو اس سے ریلیٹ کچھ کرتا ہے وہ میرے ذہن میں آیا تو میں عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی جان جی مولانا محمد رضا خان, ان کا نام ہے, ننھے میاں کے نام سے مشہور تھے, چھوٹے تھے. اور جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو تھا نا کام کاج کے معاملات, آپ کی جاگیر جو تھی جی اس کے معاملات یہ دیکھتے تھے, وہیں ہوتے تھے اور وہاں سے سارا کچھ وہ جو ہوتی جاگیر سے پیسہ اکٹھا ہوتا تو پھر لا کر اعلیٰ حضرت کو پیش کرتے اور یوں کام چلا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی حاسد یا سے گمان کرنے والے نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے چھوٹے بھائی ننھے میاں جو ہے نا انہوں نے آپ کے پیسوں سے اپنی گھر والی کو کڑے بنا کر سونے کے دیے. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا اس کو جواب دیا. فرمایا اگر تو ننھے میاں نے میرے مال سے دیے ہیں تو مجھے خوشی ہے. سبحان انہوں نے میرے مال کو اپنا مال سمجھا. کیا اور اگر تمہارے پاس کا پروف تو ہے نہیں ہے تو تمہاری اگر یہ بات صرف یا تو تہمت ہے یا بدگمانی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر کیسا پیارا انداز کہ اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیا. ایسے تو مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کیا بات تھی. اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں کی شادی کا موقع تھا. صحیح 2 بیٹیوں کی شادی کرنی تھی. ہر چیز جب ہو گئی انہوں نے ارینج کر لیا. اعلیٰ حضرت کے پاس آئے کہ کہا بھائی جان وہ شادی کی تاریخ بیٹیوں کی دے دیں آپ. فرمایا حسن میاں بیٹیوں کی شادی کرنی ہے, کتنے معاملات اس میں دیکھنے ہوتے ہیں, وہ سب ہوں گے تو پھر میں دن کے لیے کہوں. عرض کیا آپ اندر بابی جان سے معلومات کروا لیجئے. اب عورت نے اندر پوچھا بھی کیا معاملہ ہے, حسن رضا یہ کہہ رہے ہیں. تو جواب اندر سے ملا کہ انہوں نے ہر چیز ریڈی رکھی ہوئی ہے. کیا بات ہے. ہر چیز تیار ہے, صرف آپ نے دن اناؤنس بات طے کرنی ہے, معاملہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے سنا نا تو آپ دیدہ ہو گئے. اللہ اور میں حسن میاں جو میں دینی خدمت جو مجھے تھوڑی بہت میں کرتا ہوں, مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں آپ کا بھی بڑا حصہ ہو. اچھا اس میں وہ مولانا حسن رضا خان صاحب نے ایک جگہ پہ شعر بھی کہا کہ بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے. جی کیا بات. بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے, بھلا ہو الہی جناب رضا کا. کیا بات. عرض کیا کہتے ہیں, ارے استاذ ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. آپس میں محبتوں کے رشتے. حسن میاں رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹے بھائی جب ان کا نکاح ہوا ننھے میاں کا تو سہرا لکھا جاتا ہے نا, تو آپ نے سہرا لکھا اس میں. اس کے آخر میں لکھتے ہیں اے حسن خوبی یہ قسمت سے یہ دن ملتا ہے. اللہ اللہ. کیا بات. اے حسن خوبی یہ قسمت سے یہ دن ملتا ہے کہ لکھے اپنے برادر کا برادر سہرا. کیا بات ہے. کیا الفاظ اور محبت کا اظہار ہے الفاظ کے اندر. میں یہاں یہ میرے ذہن میں اچانک یہ بات آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی میرے دماغ میں بات آئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اور اہل بیت اطہار کا, ان کی جو محبت کے ساتھ ساتھ ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں. اگر آپ ان کا پورا یوں سمجھے کہ بنچ اٹھا کر دیکھیں نا تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بعد یہ جو سلسلہ یہ جو حسینی سادات یہ چلے, سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے چلے, تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ دوسری طرف برانچ میں جو خواتین ان کی ہیں ٹھیک, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں, کہ ان کی یعنی نسل سے ہیں. تو یعنی یہ کتنا ان حضرات کے درمیان میں بھی یہ رشتہ کتنا یہ پکے تھے, اور کتنے ان کی یہ رشتہ داریوں کا ایک سنبھالنا اور یہ معاملات تھے کہ امت یعنی کس طرح یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبتیں بھی ایسی تھی کہ ان میں بھی کتنے یہ رشتے تھے اور ان رشتوں کا احترام بھی کتنا اچھا تھا. اور یہ باتیں سنتے ہیں تو اتنی ایک لذت اور اتنی ایک مطلب کرنٹ آتا ہے. بالکل ایسے. اور یہ ماشاءاللہ جیسے عرفان بھائی نے ابھی کچھ باتیں بتائیں اعلیٰ حضرت کے سلسلے سے, تو یہاں مطلب یہی ہے کہ یہ محبتوں کے جو انداز بزرگوں کے رہے نا, ان کو اگر ہم اپنے مطالعے میں لائیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اللہ والوں کی باتیں اس کتاب میں نے پڑھا, سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں
کہ حضرت سیدنا ابو سنان درار بن مرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ترغیب دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ آج میں نے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھرا، بکری کو چارہ دیا، تو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ یعنی یہ جو ماحول بنتا ہے نا محبتیں دینا، تو یہ جو اپنائیت ہے، یہ جو چاہتے ہیں، یہ وقت کی بہت ضرورت ہے، اور اپنی نسل کو بھی اس معاملے میں اہمیت سکھائیں اور ان چیزوں کو بتائیں کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ ہم کو کیا جو ہے وہ درس دیتا ہے، کیا چاہتا ہے، اور جنہوں نے اس رشتے کو قائم رکھتے ہوئے کیا تو ان کے لیے وہی ثواب جاریہ، ایصال ثواب، ان سب کی باتیں جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، مجھے یہاں پہ حاجی امین صاحب ایک واقعہ دور رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یاد آ رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے تو ان کی بیٹی تھیں۔ اچھا، یہ جو قبیلہ تھا اس کی اور بھی بہت ساری بچیاں تھیں، اور یہ سب شام کے وقت جو ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو لے کر جمع ہوتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی جو ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کو لے کر آتی ہیں، اور جب سب کہتی ہیں بھائی ہمارا بھائی کیسا ہے، تو جب یہ کہتی ہیں بتاؤ میرا بھائی کیسا ہے، تو وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ جیسا تمہارا بھائی ہے ایسا تو کسی کا بھائی نہیں۔ کیا بات۔ وقت گزرتا گیا اور کوئی آگے یہ سمجھے کہ معاملہ چلتا گیا، اور کوئی معاملہ ہوا، اس میں ایک قبیلے کے افراد جو ہے یہ پکڑے گئے۔ یہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی یہ اس قبیلے کے اندر بیاہ کے گئی تھیں۔ اب جنگی قیدیوں کو آزاد کرانے کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کا فدیہ دیا جاتا ہے۔ لوگ سب آئے اور کہا کہ بھئی سب کے اوپر اتنا اتنا فدیہ ہے۔ ان کے پاس بھی گئے تو انہوں نے کس نے پکڑا ہے، تو کہا کہ پکڑا تو نہیں، بس وہ جنگ تھی اور اب وہ ہمارے قیدی ہیں، تو وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو کہا اچھا وہ ہیں قبیلہ قریش کے؟ کہا تو کہا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اللہ اکبر، یہ وہاں پر یہ پہنچی، اور وہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان یہ سب کے سب جو ہے نا وہ یعنی چونکہ ایک پہرا کا سلسلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ پہرا ہٹاؤ اور جا کر تمہارے نبی کو خبر دو کہ ان کی بہن آئی ہے۔ کیا اللہ اکبر، وہ تو سب پہرا ہٹا دیا گیا، وہ اندر گئیں۔ حضور علیہ السلام انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی، آپ دیدہ ہو گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ سب کو چھوڑ دیا جائے۔ باہر نکل کر صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ میں تم سے سارے معاملات کے اندر مشاورت کرتا ہوں، مگر آج میں نے یہ معاملے میں مشاورت نہیں کی، اس لیے کہ آج میری بہن یہ خود چل کر میرے پاس آ گئی تھی، کیا بات۔ اور جب بہنیں بھائی کے گھر پر آئیں تو بھائی اسے خالی نہیں لوٹاتے، لہٰذا جو یہ معاملہ تھا میں نے ان سب کو جو ہے وہ آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ سیرت سے رشتوں کا کتنا احترام اور پاس کتنا تھا۔ یعنی وہ روایتوں میں ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ تشریف لے جاتے سبحان اللہ، ہیں تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے اپنی بیٹی کے گھر جایا کرتے کیا بات ہے۔ اور محبت کتنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، فاطمہ تو زہرا کھڑی ہو جاتی، سبحان اللہ، رضی اللہ۔ دست بوسی فرماتی، اپنی جگہ بٹھاتی، اور جب سرکار کی بارگاہ میں بی بی فاطمہ حاضر ہوتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر استقبال فرماتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ تو یہ جو محبتیں ہیں اسلام کی، اور خاص کر ابھی جو ایک موضوع چلا تھا کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں بھی نیکی کی دعوت کی ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور اس معاملے میں بھی ہماری اگر توجہ ہو، یعنی مثال اگر کوئی بھی شخص اگر یہ سوچے تو ہے کہ بھائی میرے گھر والوں کو، میرے خاندان والوں کو بھی تو نیکی کی دعوت کی حاجت ہے، تو اس معاملے میں بھی جب کبھی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بھی ضرور نیکی کی دعوت کا سلسلہ کرنا چاہیے، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت ہو۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 ماہ تک حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے، اللہ اللہ، اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو نیکی کی دعوت دینے کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی یہ انداز ہمیں ملتا ہے۔
تو ہمیں اگر مثال کوئی ایسا ماحول مل جائے اور ہم اگر دین کی باتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے رشتہ دار اس معاملے میں دور ہیں، تو ہمیں ان کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کریں۔ آپ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ بک کروا دیں اپنے بھائی کے گھر پہ، بہنوں کے گھر پہ، کہ بذریعہ پوسٹ ہی پہنچ جائے ہر دفعہ، ہر دفعہ آپ کے بھائی کے گھر پہ، بہن کے گھر پہ، رشتہ داروں کے گھر پہ نیکی کی دعوت سے لبریز زبردست خزانہ جو ہے وہ ان کے گھر پہنچ جائے۔ نیکی کی دعوت کا جو انداز ہے کہ مدنی چینل کا کوئی سلسلہ ہے تو آپ نے میسج بھیج دیا کہ بھائی آج ہفتہ اور اجتماع ہے، آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے، آج مدنی مذاکرہ ہے، سبحان اللہ، تو مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے۔ کبھی مدنی قافلے میں سفر کرے تو ان کو بھی چچا جان کو میسج کر دے کہ چچا میں آج جا رہا ہوں مدنی قافلے، آپ بھی چلے میرے ساتھ۔ رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، خاندان والوں کو اس طرح سے اگر یہ سب سلسلہ ہوگا تو ضرور برکتیں ملیں گی۔ آئیے کچھ کالز آپ کی آتی تو ہیں ہی ہیں، آج ہم شامل کر لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ عزوجل ایسی بھی کیا ہے، سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حاجی امین صاحب، میں آج آپ کو یہ شعر سناؤں گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ کی آمد جو ہے وہ سلسلے میں ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ جو ہمارا موضوع رشتوں کا احترام کرتے کیوں نہیں، یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ ہر گھر کی ضرورت ہے کہ اس معاملے میں جو کمزوریاں بڑھی ہیں نا، اس نے ہمارے اندر بہت دوریاں کر دی، بہت دوریاں کر دی ہیں۔ اور ہمارے اس موضوع کو تھوڑا سا اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سمجھنے کی یوں بھی کوشش کریں کہ اخلاقیات، توجہ، ریسپانس جو ایک معاشرے میں ہم پبلکلی بہت دیتے ہیں، لیکن جہاں یہ بات آتی ہے نا تو واقعی بہت کمزوری ہے۔ بلکہ یہاں تک حاجی فضیل میں نے سنا ہے کہ بعض تو ایسے بھی ہوئے کہ اپنے یہاں کی شادی کی 2 دعوتیں کرتے ہیں۔ اچھا، 2 دعوتیں کرتے ہیں۔ ایک دعوت کرتے اپنے رشتہ داروں کی کہ بھائی وہ رشتہ داروں کا جو دعوت ہے نا وہ بالکل لنگر کی طرح چلتا ہے حساب کتاب، اور ایک تھوڑی اسٹینڈرڈ والی VIP دعوت کرتے تھے کہ جو میرے جو اسٹیٹس کے لوگ ہیں نا وہ میری دعوت میں آئیں گے۔ یعنی یہ کتنا بڑا عجیب سا ماحول ایک بن گیا ہمارا بھی، کہ اس میں مطلب ہم اس طرح سے اپنے ماحول کو چینج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں ظاہر ہے کہیں اگر ضرور ناجائز تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ یار کیا ہم کے ایسے گئے گزرے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ کے اس طرح کے معاملات آپ کے رشتہ داروں میں بھی آتے ہوں گے، تو اس کو فیل تو کیا جاتا ہے۔ صحیح فرمایا، بالکل۔ اور اس میں بہرحال اچھا ریسپانس دینا چاہیے، اور اپنی ذات سے بھی اور اپنے انداز سے، اپنے کردار سے ہمیں جو ہے وہ اس کی برکتیں پانی چاہیے کہ اچھی تعلقات جو ہے وہ انسان کی زندگیاں بڑھاتا ہے۔ اور جو اس میں ایک ہمیں ترغیب ملتی ہے نا، ایک یہ بھی ہے کہ اس میں جو سلوک کرنا ہے، اس حوالے سے ایک بڑا پیارا مضمون دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے تو نہیں پرنٹ ہوا، یہ ہفتہ اور اجتماع کے جو بیانات ہوتے ہیں نا، اس میں ایک بڑا پیارا مضمون تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے، اس حوالے سے کہ جب کبھی دنیا سے والدین چلے جاتے ہیں تو بھائی جو ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا کس طرح خیال کرے، اور اسی طرح اگر مثال چھوٹے بھائی ہیں تو وہ اپنے بڑوں کا ادب کیسے کریں گے۔ کیونکہ یہ بات جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی یہ موضوع پہ، کہ ہمارے ساتھ جو مس بیہیو ہوتا ہے ہم اس کو تو فیل کرتے ہیں، لیکن اگر مثال ہم سے جو انداز اختیار ہوتا ہے وہ بھی جارحانہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بڑا بھائی ہے تو وہ بڑا بھائی جو ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال کرے، چھوٹے بہن بھائی ہیں تو وہ اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جیسے بڑے بھائی اور بڑی بہن پر چھوٹے بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہیں، اس بارے میں فرمایا کہ والدین کی وفات پر چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش کرنا اور ان کی اچھی تربیت کرنا۔ نمبر 2، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اور ہر مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دینا، جتنا ہو سکے ان کی حاجت روائی و دلداری کرنا۔ نمبر 3، والدین کی حیات میں بھی
ان سے شفقت و محبت سے پیش آنا۔ نمبر 4 غیبت، چغلی، بدگمانی، حسد ناجائز ہے۔ نمبر 5 بدتقاضۂ بشریت، ان سے سرزد ہونے والی خطاؤں کو معاف کرنا، ہمیشہ ان سے نرمی کا برتاؤ کرنا۔ چھوٹے بہن بھائی ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں پر بڑوں کے حقوق آداب، تو اس طرح چھوٹے بہن بھائیوں پر بڑوں کے یہ حقوق ہیں، ان کی عزت و احترام کرتے ہوئے ان کے شائن شان مرتبہ و مقام دینا۔ نمبر 2 والدین کی غیر موجودگی میں انہیں والدین کا مرتبہ دینا، ورنہ انہیں اپنا سرپرست و رہنما سمجھنا۔ حتی الامکان ان کے جائز احکامات پر عمل کی کوشش کرنا، اپنی طرف سے ہونے والی غلطیوں پر خود بڑھ کر معافی مانگنا، ان کی دل آزاریوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تو معاشرے میں یہ جو زندگی گزارنے کے جو حقوق بیان ہوئے کہ ہم اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کا احترام کریں، ان کو مان دیں، عزت دیں، تو انشاءاللہ ہماری جو نسل ہے جب وہ اپنے بڑوں کو، اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہوا دیکھے گی، ڈیفینیٹلی جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں۔ ایک بس میں لوگ سفر کر رہے تھے تو کچھ لیڈیز کمپاؤنڈ جو تھا تو اس میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ کتاب پڑھ رہی تھی، تو اس کا بچہ بھی کتاب پڑھ رہا تھا۔ تو سامنے جو عورت بیٹھی تو بڑی حیران ہو گئی۔ جب سفر کافی ہوا تو اس نے وہ جو عورت تھی اس سے کہا کہ بہن ایک بات بتائیں، میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ بھی کتاب پڑھ رہی ہیں، آپ کا بچہ بھی کتاب پڑھ رہا ہے، تو یہ بچہ ایسا عادی کیسے بنتا ہے کتاب کا عادی؟ ہمارے بچوں کو تو موبائل سے فرصت نہیں ہے۔ اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اس عورت نے کہا کہ بہن بچوں کو جو کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو جو کہتے ہیں وہ تھوڑی کرتے ہیں، بچے جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کو کتاب پڑھتا دیکھیں گے تو بچے کتاب پڑھیں گے نا، تو ہم ہی اب آپ خود سمجھ جائیں کہ آگے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ اچھا سلوک کریں گے تو اچھا سلوک ہوگا، یہی معاشرے کی نیڈ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے رشتے ہیں اللہ ان میں ہمیں برکتیں عطا فرمائے، محبت، پیار، الفت نصیب فرمائے۔ اللہ آپس کے تعلقات شریعت اور اسلام کے جو اصول ہیں اس کے مطابق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔